اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سمیع علیم. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 120 پر 1 سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 120 پر 1 سے. سب سے پہلی بات، آیت نمبر 120 پر 1 میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 120 پر 1 میں کیا بتایا گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، غزوہ احد کے لیے جو جنگ، مشہور جو جنگ ہے غزوہ احد، ابھی جب سعودی آئیں گے تو وہاں بھی آپ کو غزوہ احد کا پہاڑ وغیرہ آپ کو نظر آئے گا. وہاں کھڑے ہو 70 صحابہ کھڑے ہوئے تھے. یہ مطلب یہ جو سعودی عرب وغیرہ میں بتایا جاتا ہے، آج بھی ہے وہ، مطلب جو غزوہ احد جو ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. اس آیت میں کیا ذکر ہے؟ ہمارے نبی کیا ہے نکلے غزوہ احد سے. کن کے گھر سے نکلے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے. اپنے عائشہ رضی اللہ عنہ سے گھر سے ہمارے نبی نکلے. کیا ہے؟ جنگی لباس پہنے تھے ہمارے نبی. تمام صحابہ سے کہا کہ چلو جنگ کرنے کے لیے. تمام لوگ کیا ہے جو احد پہاڑ ہے نا وہاں گئے غزوہ احد کے لیے. وہاں جا کر تمام صحابہ کو بولے کہ تمہیں یہاں کھڑنا ہے، تم لوگوں کو وہاں کھڑنا ہے، تم لوگوں کو وہاں کھڑنا ہے. تمام لوگوں کو ان کا جگہ بتا دی. یعنی کہ ہمارے نبی جنگ سے پہلے نکلے، نکل کر تمام صحابہ کو بولے کہ میدان میں جنگ ہوگی، اور ساتھ میں تم صحابہ 70 صحابہ پہاڑ کے اوپر کھڑو، اور فلاں صحابہ فلاں جگہ، مطلب تمام صحابہ کو ان کا جگہ بتا دی. وہی کیا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا. دیکھیے ترجمہ آیت نمبر 121 میں، وَإِذْ جب غدوت تم نکلے. کب نکلے تھے ہمارے نبی؟ جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد. جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے غزوہ احد کے لیے نکلے تھے. وَإِذْ غَدَوْتَ جب نکلے. کہاں سے نکلے؟ من اہلک. اہل مطلب خاندان، بیوی کو کہا جاتا ہے، مطلب خاندان والوں. اپنے اہل سے نکلے. کون سا گھر تھا؟ اپنے اہل، مطلب کس گھر سے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تھے. جمعے کے دن ظہر نماز کے بعد ہمارے نبی کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے. جب گھر سے نکل کر آئے ہمارے نبی تو کیا ہے جنگی لباس پہنے ہوئے تھے. جنگ کا جو لباس ہوتا ہے وہ ہمارے نبی پہنے، اور تمام صحابہ کو کہا کہ چلو جنگ کے میدان میں. تمام صحابہ جنگ کے میدان میں چلے. تو وہاں جنگ کے میدان میں جا کر ہمارے نبی کیا کرے کہ تمہیں وہاں کھڑنا ہے، تم کو وہاں کھڑنا ہے، تم کو وہاں کھڑنا. وہی بتایا تبوئ المؤمنین. مومن کون؟ صحابہ کو بتا دیا کہ تم کہاں کھڑنا. تبوئ کو مطلب ان کی جگہ بنا لینا، مطلب صحابہ کو بتایا کہ تم یہاں کھڑنا ہے، تم لوگوں کو وہاں کھڑنا ہے. تبوئ کا مطلب تمام لوگوں کو بولنا ہے کہ تم وہاں کھڑنا ہے جنگ کے میدان میں. 70 صحابہ پہاڑ کے اوپر کھڑنا ہے، تم پہاڑ کے نیچے ادھر کھڑنا ہے. مطلب تمام صحابہ کو بتا دیا کہ تم وہاں کھڑنا ہے. وہی تبوئ مطلب بتا دینا کہ کہاں کھڑنا ہے. کس کو بتایا ہمارے نبی؟ المؤمنین. مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہے. تمام صحابہ کو بتایا. مقاعد کا مطلب بیٹھنے کی جگہ، مطلب وہ صحابہ کہاں بیٹھنا ہے جنگ کے لیے، تم کہاں بیٹھنا ہے جنگ کے لیے. للقتال جنگ کے لیے. مطلب تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو ہمارے نبی نے بتا دیا کہ تم کہاں کھڑنا ہے جنگ کے میدان میں، تم کہاں کھڑنا ہے. یہ تمام کیا ہے صحابہ کو ہمارے نبی بتا دیا. مقاعد کا مطلب بیٹھنے کی جگہ، مطلب تم کہاں بیٹھنا ہے جنگ کے میدان میں، تم کہاں کھڑنا ہے جنگ کے میدان. وہی مطلب تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت نمبر 120 پر 1 ہوا، جس میں ہمارے نبی کے بارے میں ذکر ہے کہ جب ہمارے نبی غزوہ احد کے لیے نکلے تو کہاں سے نکلے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے. اور نکلنے کے بعد تمام صحابہ کو جنگ کے میدان میں بتا دیے کہ تم وہاں ٹھہرنا ہے، تم وہاں کھڑنا ہے، تم وہاں بیٹھنا ہے. تبوئ المؤمنین مومنوں کو بتا دیا کہ کہاں ٹھہرنا ہے. مقاعد للقتال کہاں بیٹھنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے جنگ کے میدان میں. تمام کیا ہمارے نبی کیا ہے جنگ کے میدان میں جا کر بتا دیے. واللہ سمیع علیم. ہمارے نبی دیکھیں جنگ کے میدان کے لیے نکل گئے. مدینے سے نکلے ہمارے نبی غزوہ احد کے لیے نکلے. ساتھ میں منافق بھی آئے تھے جنگ کرنے کے لیے. منافق بھی نکلے. ابھی راستے ہی میں تھے
تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس نے کیا کیا؟ نہیں ہم جنگ نہیں لڑوں گا. اس نے کیا کرا؟ آتے رستے میں کیا ہے 300 لوگوں کو بلا کر کیا ہے واپس آ گیا. مطلب کئی صحابہ تھے لیکن اس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول ابھی جنگ کے راستے ہی میں تھے, اس نے کیا کیا 300 صحابہ کو بلا کر کے 300 لوگوں کو بلا لے کے واپس آ گیا. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا. جب یہ کئی صحابہ تھے اس میں کیا عبداللہ بن ابی بن سلول کیا ہے کئی لوگوں کو کیا ہے بلا لے کر وہ کہا کہ نہیں ہم جنگ نہیں لڑیں گے, پیچھے چلا گیا. تو بعض صحابہ کو کیا ہے کمزوری محسوس ہوئی. اللہ المستعان, میں کاف کر لیجئے. اللہ المستعان, آج میرے پاس وہ آف کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو وہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے نا اپنی جماعت کو بلا کر کیا ہے منافقوں کی جماعت لے کر کیا ہے وہ چلا گیا, وہ جنگ کے لیے نکلا, پھر کیا ہے آدھے راستے سے کیا ہے پلٹ کر چلا گیا. جب عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی ایک بڑی جماعت کو بلا کر کیا ہے واپس چلا گیا تو صحابہ کی ایک جو جماعت جو ہے نا اس میں کیا ہے تھوڑی, اب وہ چلے گئے تو ان کو کمزوری محسوس ہوئی, دیکھیں ہم ہار جائیں گے, وہ ڈر گئے صحابہ. بعض صحابہ جو نا وہ 2 جماعت تھے صحابہ کی, جو بنو حارث اور بنو سلمہ صحابہ کی 2 جماعت تھی. جب عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی جماعت کو بلا کر چلا گیا تو یہ 2 جماعت جو ہے نا صحابہ کی جو جنگ کے میدان میں ہمارے نبی کے ساتھ میں تھے اس میں کیا انہوں نے کچھ کمزوری محسوس کی. مطلب یہ لوگ بھی چلے گئے تو ہم بھی چلے جانا چاہیے کیونکہ ہم ہار جائیں گے جنگ. کئی لوگ چلے گئے تو یہ بھی کیا مطلب ہمارے نبی کے ساتھ ہی میں تھے, لیکن کیا جب یہ جماعت چلی گئی عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق جو ہے نا کئی لوگوں کو لے کر چلا گیا واپس, تو کئی صحابہ کیا ہے اب ان کے دلوں میں بات پیدا ہوئی کہ ہم ہار جائیں گے, ہم کمزور ہیں اب, کیونکہ کئی لوگ چلا گئے جنگ نہیں کرنے سے واپس چلے گئے تو ہم بھی جانے کا ارادہ کریں. مطلب کئی صحابہ دل ہی میں ارادہ کریں. لیکن اللہ نے کیا وہی اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 120 پر 20 پر 2 دیکھیے, اذ ہمت جب ارادہ کیے طائفتان 2 جماعت ارادہ کیے منکم تم میں سے. مطلب ہمارے نبی غزوہ احد کے لیے جا رہے تھے, عبداللہ بن ابی بن سلول کیا اپنی جماعت کو لے کر واپس چلا گیا. جب عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق ہے نا کئی لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا تو ہمارے نبی کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ ہم کمزور ہیں. وہ 2 جماعت تھی, وہ 2 جماعت کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم کمزور ہیں, ہم ہار جائیں گے جنگ. وہی اللہ نے فرمایا کہ اذ ہم جب ارادہ کرے, بس ارادہ کرے 2 جماعت طائفتان 2 جماعت تم میں سے, مطلب صحابہ میں سے 2 جماعت ارادہ کرے ان تفشلا ہم ہار جائیں گے. دل ہی میں ارادہ کرے لیکن اللہ نے کیا ان کے دل کو کیا ہے مضبوط کر دیا. واللہ ولیہما, اللہ ان کا دوست بن گیا. مطلب اللہ نے کیا ان کو ثابت قدم رکھا, ان کا جو ارادہ ہے نا اللہ اسے کیا ہے پھیر دیا. مطلب وہ کیا ہے ہمارے نبی جنگ کے ساتھ نکلے لیکن اللہ نے کیا جب انہوں نے ارادہ کیا وہ 2 جماعت کون سی تھی؟ بنو حارث اور بنو سلمہ, یہ 2 قبیلے والے تھے جنہوں نے یہ ارادہ کیا. جب عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی منافقوں کی جماعت لے کر چلا گیا تو یہ دونوں صحابہ کی جو جماعت تھے بنو حارث اور بنو سلمہ, یہ 2 جماعت تھے, یہ 2 جماعت والے آپس میں کمزوری محسوس کریں تو اللہ نے کیا واللہ ولیہما, اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تم کیا ہے اللہ پر توکل رکھو. مومن کیا ہے اللہ پر کیا ہے بھروسہ رکھتا ہے, مومن کیا ہے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. مطلب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب 2 جماعت صحابہ کی 2 جماعت دل میں ارادہ کرے بس کمزوری کا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول چلا گیا ہے تو ہم ہار جائیں گے جنگ, لیکن اللہ نے کیا ان کو ثابت قدم رکھا. مطلب ان کو طاقت دی دل ہی میں, صرف ارادہ کرے اللہ کو معلوم ہوگا. دیکھیے ہم بھی کئی ارادہ کرتے ہیں, نیکی کا ارادہ کرتی ہیں تو اچھی بات ہے, برائی کا ارادہ کرتی ہے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہی یہاں دیکھیں اذ ہمت طائف, جب ارادہ کرے 2 جماعت, ہم کیسے ارادہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہ بھی اچھا سوچے. انسان جو سوچتا ہے وہ بھی کیا ہے انسان کو اچھا سوچنا چاہیے. یہاں تک کیا ہے غزوہ احد کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ ذکر ہے. اس کے بعد کیا ہے غزوہ بدر کا واقعہ ذکر ہے. وہ غزوہ بدر میں کیا ہے اللہ نے کیا ہے 313 صحابہ تھے اور اگینسٹ جو ہے نا 1000 کافر تھے, لیکن کیا 313 صحابہ کیا ہے جیت گئے. وہی کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا آیت نمبر 120 پر 3 میں وَلَقَدْ تحقیق ہے نصرکم, اللہ نے تمہاری مدد کی. نصرکم اللہ نے تمہاری مدد کی. نصر کا مطلب مدد کرنا, کم کا مطلب تمہاری, یعنی کہ اللہ نے تمہاری مدد کی. کس کی؟ صحابہ کی. کب؟ بدر کے میدان. بدر کا مطلب ایک میدان ہے وہ, وہاں یعنی کہ اللہ جب وہاں جنگ ہوئی تھی جنگ بدر, وہاں اللہ نے کیا ہے صحابہ کی مدد کی تھی.
جبکہ صحابہ کب کیسے تھے؟ وَأَنْتُمْ جبکہ تم اذلہ، اذلہ کا مطلب کم تھے، مطلب صحابہ 313 تھے، کافر 1000 تھے، لیکن اللہ نے کیا ہے صحابہ کو جتا دیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ اذلہ، اذلہ کا مطلب کم تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تشکرون تاکہ تم شکر بجا لو۔ مطلب اللہ نے کہا ہے جنگ بدر میں جب تم کم تھے اللہ نے کہا تم کو جتا دیا، بس شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور کیا اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ پھر ہمارے نبی نے صحابہ کو کہتے ہیں، جب صحابہ نے دیکھا کہ ہم 313، جنگ بدر ہی کا واقعہ ہے، ابھی جنگ بدر کا واقعہ ہے، صحابہ نے جب دیکھا کہ ہم 313 ہیں بس، جبکہ اگینسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، صحابہ نے کمزوری محسوس کی جنگ بدر کے موقع پر۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ سے کہا دیکھیے اذ تقول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کو؟ للمؤمنین مطلب صحابہ کو، کیا کہا؟ الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ایمدکم، ایک اللہ تمہاری مدد کرے، ایمدکم تمہاری مدد کرے تمہارا رب بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ جب صحابہ نے کچھ کمزوری محسوس کی، یعنی کہ وہ مشرکین کا جو لشکر ہے جنگ بدر میں 1000 تھا، صحابہ کے صرف 313 تھے بس، تو صحابہ نے کچھ کمزوری محسوس کی، تو وہاں ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا کہ اللہ کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کے جانب سے 3000 فرشتے کیا ہے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، مطلب 3000 فرشتے کیا ہے جنگ کریں گے تمہارے ساتھ جنگ بدر میں۔ وہی کیا ہے ہمارے نبی نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اذ تقول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للمؤمنین صحابہ کو، الن یکفیکم، الن کیا، لین کا مطلب نہیں، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یکفیکم مطلب کافی، جیسے عربی اردو میں بولتی ہے ویسے ہی ہے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ایمدکم، مدد کرنا، ایک اللہ تمہاری مدد کرے، ایمدکم ربکم تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف، ثلاثہ مطلب 3، آلاف کا مطلب 1000، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کو بھیج کر کیا ہے تمہاری مدد کرے گا، من الملائکہ فرشتوں میں سے، منزلین جو نازل ہوں گے۔ مطلب جب صحابہ نے کچھ کمزوری محسوس کی تو ہمارے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اللہ نے 3000 فرشتوں کا وعدہ کیا ہے جو کیا ہے نازل ہوں گے، جنگ بدر میں کیا ہے نازل ہوں گے۔ ہاں لیکن کیا ہے ہمارے نبی نے اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد والی آیت میں، اے صحابہ 3000 فرشتے تو آئیں گے، لیکن اگر تم اس کے بعد بھی صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے 5000 فرشتوں کو بھیجے گا۔ اگر تم صبر اور تقوی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے 5000 فرشتوں کو بھیجے گا۔ مطلب ہمارے نبی نے فرشتے کہا کہ 3000 فرشتے آئیں گے، پھر ہمارے نبی نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے 5000 فرشتوں کو کیا ہے جنگ بدر میں بھیجے گا تمہاری مدد کے لیے۔ وہی اللہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، صبر کرو گے تقوی اختیار کرو گے، ویأتوکم تمہارے پاس آئے گا، من فورہم فور مطلب جلدی سے، فور جیسے ہم فوری جانا بولتے ہیں نا، فوری جلدی جانا وہی مطلب ہے، یعنی کہ فوراً کیا ہے تمہارے پاس آئے گا کس کا؟ اللہ کی مدد، ھذا یمددکم، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو گے ھذا یمددکم تمہارا رب کی مدد آئے گی۔ کیسے مدد آئے گی؟ بخمسۃ آلاف 5000 فرشتے آئیں گے، 5000 فرشتے من الملائکہ فرشتوں میں سے، مسومین جن کو نشان لگایا ہوا ہوگا، یعنی کہ مسومین کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ بدر میں جو فرشتے آئیں گے ان کا گھوڑا کیا ہے کلر کچھ خاص نشان ہوگا، دیکھتی سمجھیں گے کہ یہ فرشتے آ چکے ہیں، تو ان کا جو امامہ جو ہوگا فرشتوں کا اس کا خاص نشان ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیلا نشان ہوا، کچھ فرشتے آ گئے تھے جن کا سر میں کیا ہے پیلا نشان کا یہ تھا، مطلب امامہ جو پہنتے ہیں نا، جو بڑے بڑے علماء جو پہنتے ہیں امام وغیرہ، وہی یعنی کہ فرشتے کیا ہے اسی شکل، مطلب فرشتے آئیں گے ان کے کچھ خاص نشان ہوں گے جسے آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے، مطلب تسلی کے واسطے اللہ نے فرمایا کہ مسومین نشان زدہ فرشتے ہوں گے، گھوڑے میں آئیں گے اس گھوڑے کے نشان ہوں گے، جس گھوڑے میں آئیں گے اس گھوڑے کی بھی نشان ہوگی، فرشتے جو ٹوپی پہنیں گے جو امامہ پہنیں گے اس میں بھی کیا ہے نشان ہوگی، آپ سمجھ جاؤں گے فرشتے آ چکے ہیں۔ وہی کیا ہے یہاں اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا کہ وما جعلہ اللہ نے آپ کے لیے بنا دیا، مطلب یہ جو تمام چیزیں اللہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں 3000 فرشتے آئیں گے، لیکن اگر تم تقوی صبر اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھیجے گا۔ یہ تمام چیز اللہ نے کیوں بیان کیا؟ وما جعلہ اللہ نے تمام چیزوں کو بنا دیا بشرا لکم تمہاری خوشخبری کے لیے، مطلب جنگ سے پہلے ہمارے نبی نے کہا تمام صحابوں کو یہ خوشخبری دے دی کہ اللہ کی جانب سے کہ 3000 فرشتے آئیں گے، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو 5000 فرشتے آئیں گے۔ وما جعلہ الا بشرا لکم، ہاں پھر یہ تمام چیزیں کیوں فرشتے آئیں گے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ صحابہ کے دلوں میں اطمینان ہو،
مطلب اب ہو سکتا ہے ہاں ہم جنگ لڑیں گے، ہاں ہمیں 313 ہیں لیکن سامنے 1000 کی لشکر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی جانب سے مدد آئے گی، یعنی کہ صحابہ کو سکون ملے گا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی جانب سے، مطلب مدد اللہ ہی کی جانب سے آتا ہے۔ یہ فرشتے بھی آئے کچھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو تبھی مدد مل سکتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے جانب سے۔ ان اللہ عزیز والنصر الا من عند اللہ العزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں دیکھیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ 5000 جو فرشتے ہیں نا غزوہ احد میں نازل ہوئے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیا ہے، غزوہ احد میں 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے، یہ بعض علماء کا کہنا ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف جنگ بدر ہی میں فرشتے نازل ہوئے، اس کے علاوہ کسی جنگ میں فرشتے نازل نہیں ہوئے۔ کون فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کیونکہ بعض علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں بھی کیا ہے، فرشتے نازل ہوئے، جنگ بدر میں تو نازل ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ غزوہ احد میں بھی نازل ہوئے۔ اس میں سب سے صحیح جو مسئلہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں کیا ہے، فرشتے نازل نہیں ہوئے۔ یہ قول امام قنوجی نے، صدیق حسن القنوجی اپنی تفسیر فتح البیان وغیرہ میں ذکر کیا، مطلب کئی کتابوں میں کیا ہے یہ قول منقول ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صرف اور صرف کیا ہے، جنگ بدر ہی میں کیا ہے فرشتے نازل ہوئے، اس کے علاوہ کسی جنگ میں کیا ہے فرشتے نازل نہیں ہوئے۔ دیکھیے یہاں آیت نمبر 126 کیا ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، بشرا مطلب خوشخبری تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بھی، وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لیقطع طرف، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ اللہ نے کیوں رکھا، جنگ بدر صحابہ لڑے، غزوہ احد صحابہ لڑے، کیونکہ تاکہ کافروں کو کیا ہے ہلاک کر دے، کافروں کو ہٹا دے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لیقطع، تاکہ ہلاک، لیقطع مطلب ہلاک کرنا، طرفاً ایک جماعت کو، من الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ جنگ بدر کیوں ہوا؟ تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے۔ اسی وجہ سے جنگ بدر میں 70 کافروں کا جو سردار تھا وہ قتل ہو گئے۔ ابو جہل جنگ بدر میں قتل ہوا، مطلب کافروں کے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ جنگ بدر میں قتل ہوئے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لیقطع، تاکہ ہلاک کر دے، طرفاً ایک جماعت کو، من الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا۔ اس وجہ سے اللہ نے کیا ہے جنگ کیا، جنگ رکھا، جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ، کیونکہ تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ او یکبتہم، یکبتہ کا مطلب ذلیل کرنا، کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کرنا ہے، یعنی تو ان کو ذلیل کرنا ہے، یکبتہم ذلیل کرنا ہے۔ فینقلبوا خائبین، فینقلبوا مطلب یعنی تو کافر کیا ہے لوٹ جائیں نامراد ہو کر، مطلب ہار کر کیا ہے شرم سے مارے کیا ہے لوٹ جائے۔ کیوں اللہ نے جنگ احد رکھا، جنگ بدر صحابہ کیوں لڑے؟ کیونکہ لیقطع طرفہم، تاکہ ہلاک کر دے کافروں کی ایک جماعت کو۔ دوسرا ریزن او یکبتہم، یعنی تو ان کو ذلیل کر دے، ذلیل کرنا۔ اور فینقلبوا، اور وہ لوٹ جائے کافر چلا جائے، خائبین مطلب ہار کر یا نامراد ہو کر، بے عزتی ہو کر کہے کافر کہے لوٹ جائے۔ اس وجہ سے کہا اللہ نے جنگ احد، جنگ بدر وغیرہ رکھا۔ پھر آیت نمبر 128 میں اللہ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ احد میں ہمارے نبی کو تیر لگا، تیر لگنے کی وجہ سے ہمارے نبی کا دان جو ہے نا نکل گیا، ہمارے نبی کا دان نکل گیا۔ تو اس وقت ہمارے نبی نے کہا ہے کافروں پر بدعا کی، کافروں پر بدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کافر قوم کیسے نجات پائے گی جبکہ انہوں نے ان کی نبی ہی کو کیا ہے انہوں نے کیا ہے مار دیا۔ ہمارے نبی کو تیر لگی جنگ احد میں، تو اس وجہ سے ہمارے نبی نے کافروں پر بدعا کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے نمازوں میں، کئی نماز میں کہا ہے کافروں پر بدعا کی، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ بدعا وغیرہ مت کرو، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ آپ بدعا کرو فلاں کافر کو، نہیں، آپ کے ہاتھ میں۔ ہمارے نبی نے کہا جب تیر ہمارے نبی کو چبھا دانت میں، تو ہمارے نبی نے کیا کہا کہ یہ کافر قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ انہوں نے ان کے نبی کو انہوں نے مار دیا۔ تو اللہ نے اسی وقت آیت نازل کی کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ ایسا مت کہو، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت دینا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں، بس آپ کو پہنچانا ہے، بس آپ کو پہنچانا ہے۔
تو بس اسی وجہ سے لیس لک، جب ہمارے نبی نے کافروں پر بددعا کی تو ہمارے اللہ نے آیت نازل کی کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ کامیاب ہونا نہیں ہونا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہدایت میں آنا نہیں ہونا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لیس لک، نہیں ہے آپ کے لیے، اے نبی آپ کے لیے، من الامر شیء، اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا مت کہو کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ایسا، یہ سب کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ او یتوب علیہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں جو لوگ تھے وہ توبہ کرے، اسلام قبول کرے۔ ہمارے نبی نے جنگ احد میں کیا ہے جو لوگ کافر تھے ان کو بدوا دی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرے، تو واقعتاً ایسا ہوا کہ جو کئی لوگ جنگ احد میں جو کافر تھے انہوں نے کیا ہے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو جنگ احد میں جو لوگ، جن لوگوں جو لوگ کیا ہے ہمارے نبی کے مطلب مسلمانوں سے جنگ کیے، وہ بعد میں چل کر کیا ہے وہ شخص مسلمان ہو گئے، بعد میں چل کر وہ لوگ کیا ہے مسلمان، وہی اللہ نے فرمایا او یتوب علیہم، ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے اسلام قبول کر لے، او یعذبہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، مطلب اگر کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، بے شک وہ کیا ہے ظالم ہیں۔ تھوڑا مائک آف کر لیجئے، اللہ المستعان۔ پھر اس کے بعد آخری آیت ہے، دیکھیے یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کے پہلی آیت میں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہدایت دینا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاءِ، تمام دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اے نبی آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے نہیں آئیں گے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وللہ ما، دیکھیے اس کے بعد اللہ نے آیت ذکر کیا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب، جسے چاہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، واللہ غفور رحیم۔